آئیے ہم اس کو پڑھ لیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ لیکن اندوہگی کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کے سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ آمین۔ یہ حوالہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آمد کے سیزن میں کرسمس کے موقع پر کہیں نہ کہیں پڑھا یا اس پر واز کیے جاتے ہیں، اور جس حصے سے یسایہ نبی کے صحیفے کے جس حصے سے یہ حوالہ لیا گیا ہے وہ 7ویں باب سے شروع ہوتا ہے، اور اس وقت کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو، جغرافیائی اور سیاسی سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر جو خداوند ہم سے اس حوالے میں کہہ رہا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور اس لیے آج میں تھوڑا سا نقشوں کا سہارا لینے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ تھوڑی سی تاریخ کی دہرائی ہم کریں گے، تھوڑی سی جغرافیہ کی دہرائی ہم کریں گے۔ اور آگے 7ویں باب میں ہمیں ایک بادشاہ سے متعارف کروایا جاتا ہے جو کہ یہودا کا بادشاہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلیمان کی موت کے بعد اسرائیل کی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک شمالی حصہ تھا جس میں 10 قبیلے تھے، بڑا حصہ تھا، اور ایک جنوبی حصہ تھا جو چھوٹا تھا جس میں صرف یہودا اور بنیامین کے قبیلے تھے۔ آز بادشاہ جو تھا وہ یہودا کا بادشاہ تھا، یعنی جنوبی سلطنت کا، جو چھوٹا تھا، داؤد کے خاندان سے تھا، لیکن اس کو ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ جو 10 قبیلے تھے نا، جو شمالی سلطنت تھی، انہوں نے شام کے ساتھ، سیریا کے ساتھ ایک کہہ لیں کہ ایک معاہدہ کر لیا، ان کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب کبھی بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو تم ہماری مدد کے لیے آنا۔ اور اس طرح سے یہ ایک گٹھ بندھن جو تھا مصر کا اور شمالی سلطنت کا وجود میں آ گیا۔ اب ان کا پہلا نشانہ کون تھا؟ وہ جو چھوٹے 2 قبیلے تھے، اور شاہ اسرائیل جو کہ 10 قبیلوں کا بادشاہ تھا، اس نے اور مصر کے بادشاہ نے مل کر وہاں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور سرحدی شہروں کو قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب آہز جو تھا وہ ایک چھوٹی سی مملکت کا بادشاہ ہے، اتنے بڑے الائنس کے خلاف وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تو جو اس کی عقل میں بہتر لگا، اس کی حکمت میں جو بہتر چیز تھی، اس نے وہی کرنے کا سوچا۔
اس نے کہا میں مصر سے بھی ایک بڑی طاقت کے ساتھ الائنس کر لیتا ہوں، اور وہ چلا گیا اسور کے پاس۔ یہ پیلا حصہ جتنا بھی ہے یہ اسور کی بادشاہت تھی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اسور اس وقت کا سپر پاور تھا، جیسے ماضی میں مصر تھا اور بعد میں بابل ہوا، اسور ایک طرح سے سپر پاور تھی۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر یہ اسرائیل ہے، یہاں سے جو شمالی سلطنت تھی اس نے شام کے ساتھ جو یہاں پر موجود تھا انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور اسی طرح سے شاہ یہودا جو تھا اس نے کہا کہ میں بڑی طاقت کے پاس چلا جاتا ہوں اور یہ طاقت مجھے بچانے کے لیے آئے گی، اور میں بچا رہوں گا ان حملوں سے جو میرے اوپر ہو رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں باب میں خدا نے یسایہ نبی کو آہز کے پاس بھیجا، اور اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے، وہ بچائے گا، اسور تجھے نہیں بچا سکتا۔ لیکن آہز کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، تو آخری حربہ جس کو کہتے ہیں نا، آخری حربے کے طور پر یسایہ نے آہز کو کہا پھر تو خود خداوند سے ایک نشان مانگ لے۔ آہز نے کہا میں نشان نہیں مانگوں گا۔ تو یسایہ نے کہا پھر خداوند خود تجھ کو ایک نشان دے گا، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ لانگ ٹرم میں تو یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی طرف اشارہ تھا، لیکن آہز کے لیے اس میں میسج کیا تھا کہ اگر تمہارے دشمن تم پر حاوی بھی ہو جائیں تو خداوند تمہارا ایک بقیہ بچا کر رکھے گا۔ وہ جو لڑکا وہاں پر ہے وہ آہز کے لیے وہ بقیہ تھا جو خداوند نے اسرائیل میں سے بچانا تھا، لیکن آہز نے اس کو بھی رد کر دیا، جو نشان خداوند نے دیا اس کو بھی رد کر دیا، اور وہ چلا گیا اور جا کر اسور کی گود میں بیٹھ گیا۔ اب آپ خود سوچیں، یہودا اتنا سا، اسور اتنا بڑا، یہ بڑا ان نیچرل سا، غیر فطری سا الائنس تھا، اور جو غلطی اس وقت آہز نے کی وہ خدا کے لوگوں کو بہت مہنگی پڑی۔ شاہ اسور نے شام پر حملہ کیا، اس نے شام کو ختم کر دیا، جس کے ساتھ کس کا معاہدہ تھا، الائنس تھا، شمالی سلطنت کا، اور پھر اس نے دھاوا بول دیا شمالی سلطنت پر۔ شلمنیسر جو شاہ اسور تھا اس نے آ کر 10 قبیلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ میرے ساتھ ہیں؟ تھوڑا سا ذرا مشکل ہے سمجھنا، لیکن کوشش کر کے میرے ساتھ رہیں تو آگے کی باتیں آپ کو بہتر طور پر سمجھ آتی رہیں گی۔ معاہدہ کس نے کیا اسور کے ساتھ؟ شاہ یہودا نے، آخز نے۔ نقصان کس کو اٹھانا پڑا؟ شمالی سلطنت کو۔ اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ کر دیا بنی اسرائیل کو۔ وہ ان 10 قبیلوں کے اسرائیلیوں کو وہ اپنے ساتھ لے گیا، ان کو اسیری میں لے گیا، اور اپنے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو لا کر اس نے ان 10 قبیلوں کی جگہ آباد کر دیا۔ تو وہ خطہ جو پہلے
اسرائیلیوں کا تھا، اب اس میں اکثریت غیر یہودیوں کی ہو گئی۔ تو یہ ہے بیک ڈراپ اس پورے پیسج کا۔ یہاں تک ساتھ ہیں؟ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے اچھا جی، پہلی آیت میں لکھا ہے اس نے قدیم لیکن اندوگی کی تاریکی تیرگی جاتی رہے گی۔ آپ خود سوچیں جب اس علاقے پر شاہ اسور نے حملہ کیا ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی۔ آگے لکھا ہے اس نے قدیم زمانہ میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ یہاں پر درکار ہوگی۔ جب بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہوئے تھے یشوع کی قیادت میں، تو پورے ملک کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ایک حصہ ہر قبیلے کے حصے میں آیا۔ یہاں تک تو پتہ ہے نا سب کو۔ اور ان میں سے 2 قبیلوں کا ذکر اس حوالے میں کیا گیا ہے، زبولون اور نفتالی۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ نفتالی کا علاقہ ہے اور یہ زبولون کا علاقہ ہے۔ یہ دونوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں اور یہ گلیل کی جھیل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل دان، نفتالی اور زبولون بالکل سرحد پر واقع ہیں، اور مشرق کی طرف سے کوئی بھی دشمن آتا تھا تو سب سے پہلے کن علاقوں پر اٹیک ہوتا تھا؟ دان، نفتالی اور زبولون کے علاقوں پر۔ یہ ہے زبولون کا علاقہ اور یہ ہے نفتالی کا علاقہ، اور ان دونوں کی سرحد کے ساتھ یہ ہے گلیل کی جھیل، تبریاس کی جھیل بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس ایک مقام کو ذرا یاد رکھیے گا۔ کون سا مقام؟ جہاں نفتالی، زبولون اور گلیل کی جھیل آپس میں ملتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس کو اپنے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے تازہ رکھیے گا۔ آگے چلیں شہزاد۔ اس علاقے کو بعد میں گلیل کا نام دیا گیا۔ یاد رہے کہ یسایہ کے زمانے میں اس کا نام گلیل نہیں تھا، لیکن یسایہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے قدیم زمانہ میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ ابھی گلیل وجود میں نہیں آیا۔ خدا کا نبی خدا کی طرف سے نبوت کر رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ یہودیوں کی گلیل نہیں ہے، یہ قوموں کی گلیل ہے۔ کیوں قوموں کی گلیل ہے؟ اس لیے کہ شاہ اسور نے دوسرے قوموں کو لا کر وہاں پر آباد کر دیا۔ اب یہاں پر صرف یہودی نہیں بستے، یہ قوموں کی گلیل ہے۔ اور قدیم زمانہ میں خدا نے زبولون اور نفتالی کو ذلیل کیا۔ سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوئے وہ یہی 2 قبیلے تھے، زبولون اور نفتالی کا علاقہ۔ ویسے بھی یسوع کے زمانے میں گلیل کو کن الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا؟ اچھا سمجھا جاتا تھا؟ وہ اس کو کہتے تھے غیر قوموں کی گلیل، اور وہ کہتے تھے یہ تو لوگ بھی جاہل ہیں، ان کی تو بولی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد ہے پینتیکوست کے دن جب کھڑے ہو گئے تھے رسول بولنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ گلیلی مرد یہ بول رہے ہیں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ اور ویسے بھی سمجھا جاتا تھا کہ جو علاقہ یروشلم سے جتنا دور ہے
وہ اتنا ہی پست ہے. تو ماضی میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے غیر قوم زبلون اور نفتالی کو ذلیل کیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علاقہ جو اب پیلا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بعد میں گلیل کہلایا. آگے چلیں شہزاد. میں نے آپ سے کہا تھا ایک مقام کو یاد رکھیے گا، اور وہ مقام یہاں تھا. تقریباً دوسری صدی قبل از مسیح میں یہاں پر ایک شہر، ایک چھوٹا سا گاؤں بسایا گیا جہاں سے ماہی گیری ہوتی تھی، اور اس شہر کا نام تھا کفر نحوم. یاد ہے میری سلائیڈ پہلے والی؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ جہاں زبلون اور نفتالی اور گلیل کی جھیل کی حد آپس میں ملتی ہے. وہاں پر ہاسمونین جو ڈائنیسٹی تھی انہوں نے اس چھوٹے سے گاؤں کو آباد کیا. اب میں یہ سارا کچھ آپ کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. لیکن اندوہگی کی تیرگی جاتی رہے گی، یعنی جس تاریکی میں یہ علاقہ تھا یہ جاتی رہے گی. یہ خدا کا نبی نبوت کر رہا ہے. اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا. کہاں سے نکلے گی روشنی؟ کہاں سے خدا کا نور چمکے گا؟ کفر نحوم سے. انگریزی میں ہم کیپرنیم کہتے ہیں، عبرانی میں ہے کفار ناہوم. کفار کہتے ہیں شہر کو، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر جو تھا وہ ناہوم نبی نے بسایا تھا. ایسا نہیں ہے. ناہوم نبی خداوند یسوع مسیح سے بہت پہلے آئے تھے. یہ شہر دوسری صدی عیسوی میں بسایا گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی گلیلی خدمت کہاں سے شروع کی؟ کہاں سے انہوں نے یہ پیغام دینا شروع کیا؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے. یروشلم کے باسی تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب مسیح آئے گا تو اس کی روشنی یروشلم سے چمکے گی. لیکن خدا نے کن علاقوں کو چن لیا اپنی روشنی دکھانے کے لیے؟ جن کو اس نے پہلے اپنی حکمت میں ذلیل کیا تھا. زبلون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ. یسایہ نبی کے زمانے میں یہ علاقہ گلیل نہیں کہلاتا تھا. یسایہ نبی 8ویں صدی قبل از مسیح میں تھے، تقریباً 750 قبل از مسیح میں. یہ شہر بسایا گیا دوسری صدی قبل از مسیح میں. 500-600 سال کا فرق ہے. یسایہ کو ان ساری باتوں کے بارے میں پتا نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا پورا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام اس کے علاوہ بھی جو کچھ کہتا ہے وہ بھی اپنے وقت میں جا کر پورا ہو جائے. یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے. غیر قوموں کی گلیل، ٹھیک ہے، اور زبلون اور نفتالی کا علاقہ. اور اگلی آیت میں لکھا ہے جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. تو خدا کے کلام میں جہاں پر بھی آپ یہ ترکیب پڑھیں بڑی روشنی، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا جلال. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے
اکلوتے کا جلال. وہ جلال لوگوں نے کفار ناہوم میں دیکھا. ناہوم کے مطلب ہے ناہوم کا مطلب ہے تسلی، امید. تو قوموں کی تسلی اور امید کہاں سے پھوٹی؟ کفار ناہوم سے. اب آپ خود دیکھیے کہ خدا کے کلام میں چیزیں کس طرح سے لنک ہوتی چلی جاتی ہیں. کیا یہ سب کچھ اس کا اسکرپٹ یسایہ نے لکھا تھا؟ یا یسایہ کے زمانے میں یہ ساری باتیں سامنے آئیں؟ یہ اسکرپٹ کب لکھا گیا تھا؟ بنائے عالم سے پیشتر. اور سارا کچھ اس اسکرپٹ کے مطابق ہوتا چلا گیا جب جب ان باتوں کا وقت ہوا. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا. اس نے کہا کہ وہ صرف یہودیوں کے لیے نجات نہیں ہوگا، وہ غیر قوموں کے لیے نجات ہوگا. اس نے 750 سال پہلے وہاں لا کر دوسری قوموں کو آباد کر دیا. تو ڈائریکٹر کون ہے؟ اسکرپٹ لکھنے والا کون ہے؟ آپ دیکھیں جب سٹیج پر ڈرامہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ایکٹر آ کر وہ ڈرامہ کھیلیں سٹیج پر، 8 ڈیزائن والے اس سے بہت پہلے کام شروع کر دیتے ہیں. وہ پراپس لگانا شروع کرتے ہیں، وہ سیٹ بنانا شروع کرتے ہیں. سب چیزیں جب اپنے اپنے مقام پر فٹ بیٹھ جاتی ہیں، پھر ایکٹر آتا ہے اور سٹیج پر اپنے فن کا جوہر دکھاتا ہے. تو بیٹے نے تو جب آنا تھا، باپ نے تو ازل سے تیاری شروع کر دی تھی. اور جیسا جیسا اسکرپٹ اس نے لکھا تھا ویسے ویسے پورا ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے پورا ہوتا چلا جائے گا. تسلی ملتی ہے نا دل کو کہ اگر یہ باتیں پوری ہو سکتی ہیں تو اس کے علاوہ جو یسایہ نے باتیں کی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. اور یہ اس کتاب کے قربان جانے کو دل چاہتا ہے. کتنی سچی ہے، کتنی سچی ہے یہ کتاب. یسایہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ غیر قوموں کی گلیل کوئی ہوگی، کفار نعوم کا شہر کوئی ہوگا. لیکن جو لکھنے والا تھا اس نے سب کچھ پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر میں آگے چلوں. ٹھیک ہے؟ ماضی میں ذلیل کیا، اسی علاقے سے پھر بڑی روشنی نکلی. خدا کا جلال اسی علاقے سے آشکار ہوا. کس کو پتا تھا کہ منجی دو عالم ایک چرنی میں پیدا ہوگا؟ یقین آتا کہ کوئی پہلے سے یہ بات کر دیتا تو؟ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کو یہ یقین تھا کہ اس دنیا کا بچانے والا، اس دنیا کا منجی کفار نعوم سے اپنی خدمت کو شروع کرے گا؟ وہ تو یروشلم میں انتظار کر رہے ہیں. تو خدا کے کام انوکھے ہیں. بہت دفعہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہماری ناقص حکمت میں وہ نہیں سما سکتے. ہم صرف ان باتوں پر ایمان رکھ سکتے ہیں. بس ٹھیک، تھینک یو. لکھا ہے جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. وہی لوگ جن کو خدا نے پست کیا، جن کو خدا نے ذلیل کیا، انہی لوگوں کو اٹھا دیا. انہی میں سے وہیں سے پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت شروع کی. تیسری آیت میں لکھا ہے تو نے قوم کو بڑھایا. ہے نا؟ پہلے صرف اسرائیلی رہتے تھے، اب وہاں پر کون کون آباد تھا؟ ساری قومیں وہاں پر آباد تھی. اس نے قوم کو پہلے سے
بڑھا دیا، اس نے سٹیج پہلے سے سیٹ کر دیا۔ ایسا ہے میرا اور آپ کا خدا، وہ جو کہتا ہے پھر کر گزرتا ہے۔ تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، یو انکریز their joy۔ جو یاسیت میں، پریشانی میں، ڈپریشن کا شکار تھے، تو نے ان کی شادمانی کو بحال کیا۔ اور پھر آگے دو مثالیں یسایہ دیتے ہیں، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک مثال زراعت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں سے زراعت سے ضرور تعلق ہوگا، خود نہیں کی تو پرکھوں نے تو کی ہوگی۔ فصل کٹنے کی خوشی کیا ہو سکتی ہے، یہ ایک کسان ہی بتا سکتا ہے۔ دیکھا وہ ایسے خوش ہیں جیسے فصل کے کاٹتے وقت، اور اسی طرح سے غنیمت کے، یہ دوسرا اب آرمی ملٹری کی طرف والی مثال آ گئی، جیسے غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی فوج فتح کر لے تو جو کچھ لوٹا جائے، جو کچھ وہاں سے ملے، اس کو ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو یسایہ کہتا ہے کہ جو تاریکی میں تھے، جو اندوہگین تھے، خدا نے ان کو بحال کر دیا، ان کو خوشی عطا کر دی، ان کی شادمانی کو دوبالا کر دیا، اور وہ ایسے خوش ہیں جیسے ایک کسان فصل کٹتے وقت خوش ہوتا ہے اور ایک سپاہی غنیمت کی تقسیم کے وقت خوش ہوتا۔ تو یہ آج کے کلام کا پہلا حصہ تھا، وہ روشنی جو تاریکی پر غالب آ جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا یہاں بڑی روشنی کا ذکر ہے، اور زبور 104 اگر آپ پڑھیں شروع میں تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں بڑی روشنی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کا جلال اس میں شامل ہوتا۔ اور کہاں سے سب یہ کچھ ہوا؟ اس چھوٹے سے گاؤں سے۔ یسوع کے زمانے میں اس کی آبادی 1500 تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں اس گاؤں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا مرکز بنایا۔ The city of hope, the city of comfort، امید کا شہر۔ اور وہاں سے میرے لیے اور آپ کے لیے امید کی کرنیں پھوٹ نکلی، وہاں سے خدا کا جلال پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب آپریشن کی بات ہونے جا رہی ہے، استحصال کی بات ہونے جا رہی ہے، اور ہم اس مخلصی کو دیکھیں گے، اس نجات کو دیکھیں گے جو کہ غلامی پر قادر ہوتی ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹھ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے پھر چلتے ہیں تاریخ میں، کیونکہ یہاں مدیان کا ذکر آ گیا۔ قاضیوں کے زمانے میں اس وقت مدیان ایک بڑی طاقت تھی۔ قاضیوں کے زمانے میں مدیان نے تنگ کرنا شروع کر دیا شمالی سلطنت کو، اور شمالی سلطنت کے لوگوں کو، زبولون اور نفتالی کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں ہم پر غالب نہ آ جائیں، ہمیں تباہ نہ کر ڈالیں۔ یہ یسایہ کے زمانے سے بہت پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو خدا نے ایک قاضی مقرر کیا، اس کو ابھارا، جس کا نام جدعون تھا، گیڈین۔ اور جدعون نے کیا کیا؟
ایک بڑی پاور کے خلاف 300 آدمی لے کر نکل پڑا. یعنی جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے لوگ گئے؟ 300. جنگ ہی نہیں ہوئی اور خدا نے فتح بخش دی. تو کیا کہہ رہا ہے یسایہ؟ کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 300 لوگ ایک سپر پاور کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے جیت جائیں گے. فتح کس کی تھی؟ خداوند. اور اب اگر ہم آگے کی طرف دیکھنا شروع کریں تو ایک وقت آئے گا جب ایک آخری جنگ ہوگی، اور وہ کہاں ہوگی؟ ہر مجدون کے میدان میں، آرمگیڈن میں. مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری ابواب میں ہر مجدون کا ذکر آپ کو ملے گا. اور ہر مجدون میں کیا ہوگا؟ دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کے بادشاہ اپنی اپنی فوج لے کر ہر مجدون کے مقام پر جمع ہوں گے. کس سے لڑنے کے لیے؟ خداوند کے لوگوں سے. اور خداوند کے لوگوں کی فوج کی سربراہی کون کر رہا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح. کہاں دنیا کی ساری سلطنتیں اور کہاں ایک چھوٹی سی سلطنت. لیکن جیسے جدعون نے کیا تھا، خدا پھر ویسے ہی کرے گا. جنگ نہیں ہوگی، مسیح کا میدان میں آ جانا ہی کافی ہوگا. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا. تو جیسا مدیان میں ہوا تھا ویسا ہی ہر مجدون میں ہوگا، اور دشمن کا ہر لٹ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے گا. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے جی؟ کون ہے؟ ہاں انکل جی، یاد نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے؟ ہم پر ظلم کرنے والا بھی تو وہی ہے، خدا کے لوگوں کو ستانے والا بھی تو وہی ہے. وہ دنیاوی بادشاہ تو صرف چہرے ہوں گے نا، پیچھے کون ہوگا؟ اور پھر ابلیس اور گناہ اور موت شکست کھا جائیں گے. اور پھر خدا کی بادشاہی وجود میں تو خیر آ چکی ہے. خدا کی بادشاہی اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ سامنے آئے گی، اور پھر نہ ماتم ہوگا، نہ آہو نالا، نہ کسی آنکھ میں آنسو رہے گا، کیونکہ خدا خود ان کے آنسو پوچھ دے گا. ہر ظلم کرنے والے کا ہر لٹ توڑ دیا جائے گا، ہر بندھن توڑ دیا جائے گا. کتنوں کا ایمان ہے کہ ہم آج بھی خداوند کی بادشاہی میں ہیں؟ سب کا نہیں ہیں؟ اچھا جی، دھڑلے سے کہیں نا، ہم خداوند کی بادشاہی کے فرزند ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں. لیکن ہم ابھی مسافر ہیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں آج بھی گناہ زور کرتا ہے، ابلیس زور کرتا ہے. لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہر بندھن توڑ دیا جائے گا، ہر لٹ توڑ دیا جائے گا، دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائے گا، اور خدا کے لوگ آزاد کر دیے جائیں گے، اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے اس کی بادشاہی میں سکونت کرے گی، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی استحصال نہیں ہوگا۔ ہم آج بھی پریشان ہیں نا، جو مشرق قریب کی جو سچویشن ہے، نیئر ایسٹ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، خدا کے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند دونوں پارٹیوں کو حکمت عطا کرے تاکہ یہ جنگ اور یہ خون خرابہ ختم ہو۔ لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب مستقل امن ہوگا، مستقل شادمانی ہوگی، اور ہم خداوند کی بادشاہی میں اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ ہر قسم کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلود کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے لیے کچھ اور پہلے کچھ ہونا ضروری تھا، جو کہ بیت الحم کی ایک چرنی میں ہوا۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ میرے ساتھ ہیں؟ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے جو بھائی ہیں اکثریتی، وہ کہتے ہیں آپ کا کیسا خدا ہے جو پیدا ہوا؟ کیا خدا پیدا ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ مجھ سے اس قسم کی بات کرتے ہیں تو میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ کون تولد ہوا؟ کون پیدا ہوا؟ لڑکا۔ اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ فرق پتہ چل رہا ہے؟ کون پیدا ہوا تھا؟ ایک بچہ، اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ لڑکا تولد ہونا خداوند یسوع مسیح کی بشریت کی طرف اشارہ ہے، لیکن بیٹا بخشا جانا یہ اس کی الوہیت کی طرف اشارہ۔ ایک طرف اس کی ہیومینٹی ہے، دوسری طرف اس کی ڈیوینٹی ہے۔ ایک طرف اس کا انسان ہونا ہے اور دوسری طرف اس کا خدا ہونا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں آپ سب سے کہ کرسمس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں کرسمس؟ بڑا دن؟ نہیں، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پیدائش کی۔ تو وہ کہتے ہیں جب یسوع کو آپ خدا مانتے ہیں تو وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ کرسمس کو عید تجسم الہی کا کریں۔ اس نے صرف جسم لیا، وہ پہلے سے موجود تھا۔ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ وہ کب سے بیٹا ہے؟ وہ کب سے بیٹا ہے؟ ازل سے، ہے نا؟ خدا نے اپنا بیٹا ہمیں اس لڑکے کی صورت میں دے دیا۔ وہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک لڑکا تولد ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن بیٹا بخشا گیا۔ لڑکا خداوند یسوع مسیح کی انسانیت، بشریت، بیٹا
اس کی الوہیت۔ ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ خدا کے ہاں تولید کا سلسلہ ہو سکتا نہیں ہے، وہ تو ایک پروسیس میں سے صرف اس لیے گزرا تاکہ ہمارے درمیان انسان بن کر آ سکے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تب وہ خدا کا بیٹا کہلایا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، وہ ازل سے بیٹا ہے، میں تھا بھی نہیں کہوں گا، وہ ازل سے بیٹا ہے اور ابد تک بیٹا رہے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ وہ بادشاہی کرے گا، وہ حکومت کرے گا، سلطنت کرے گا، اور پھر اس کے 4 نام یہاں پر دیے گئے ہیں۔ کیا ہیں؟ عجیب مشیر، خدائے قادر، دیت کا باپ، اور سلامتی کا شہزادہ۔ اس پہ آپ نے بہت سارے واضح سنے ہوں گے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب ہم کہتے ہیں عجیب مشیر، ونڈرفل کاؤنسلر، چلے پھر چلتے ہیں قاضیوں کے پاس تھوڑی دیر کے۔ قاضیوں کے زمانے میں کوئی بادشاہت نہیں تھی ملک اسرائیل میں۔ قاضی کبھی ایک درخت کے نیچے کہیں اپنا ڈیرا ڈال لیتا تھا، کبھی پھر سفر کر کے دوسرے قبیلے کے پاس چلا جاتا تھا، پھر وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ لیکن اگر کوئی قبیلہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا تھا، یا وہاں پر کوئی بغاوت ہو جاتی تھی، یا باہر سے کوئی حملہ ہوتا تھا، تو لوگ قاضی کو پیغام بھجواتے تھے اور قاضی آ جاتا تھا، جیسے جدعون کا ہم نے ذکر کیا۔ اور قاضی لوگوں کو صلاح دیتا تھا، اور صلاح دینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ حکمت کی۔ خدا نے جو ان کو حکمت عطا کی ہوتی تھی، وہ ان کو اس کے مطابق ان کو صلاح دیتا تھا، لیکن صرف صلاح ہی نہیں دیتا تھا، اگر ضرورت پڑتی تھی تو وہ فوج لے کر نکل بھی پڑتا تھا، تو وہ پلاننگ بھی کرتا تھا اور ایگزیکیوشن بھی کرتا تھا، وہ منصوبہ بندی بھی کرواتا تھا اور اس منصوبے پر عمل بھی کرواتا تھا۔ تو جب ہم کہتے ہیں عجیب مشیر، تو کیا مطلب ہے؟ ہاں جی بالکل، نہ صرف وہ ہماری ہدایت کرتا ہے، کاؤنسل کرتا ہے، بلکہ جب وقت آئے گا تو فوج لے کر بھی نکلے گا۔ تو جب ہم کہتے ہیں عجیب مشیر، تو اس کا مطلب ہے خدا کی حکمت، وہ خدا کی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ خدائے قادر، نہ صرف وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ خدا کی قدرت سے، خدا کی طاقت سے بھی بھرا ہوا ہے۔ وہ نہ صرف مشورہ دے گا، بلکہ ضرورت پڑی تو جنگ میں بھی رہنمائی کرے گا۔ تو عجیب مشیر، خدا کی حکمت، خدائے قادر، خدا کی طاقت، خدا کی قدرت بھی اس میں ہوگی۔ کس میں ہوگی؟ وہ جو ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں اسی میں ہوگی نا، کیونکہ بیٹا اس کی صورت میں ہمیں بخشا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، بیٹا بخش۔ خدا کے کلام کے الفاظ پر ضرور غور کیا کیجیے۔ ابدیت کا باپ، خود ہی بتا دیا یسایہ نے،
ابدیت کے باب کا کیا مطلب ہے؟ فرام ایٹرنٹی ٹو ایٹرنٹی، ازل سے لے کر ابد تک اس پر زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اس لیے آگے لکھا ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر عبدالآباد حکومت کرے گا، کیونکہ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اور پھر سلامتی کا شہزادہ، امن قائم کرنے والا۔ آج امن نہیں ہے، آج سلامتی نہیں ہے، اگرچہ کہ ہمارے اندر ضرور ہے، لیکن آج سلامتی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ آئے گا اپنی سلطنت کو قیام بخشنے، تو اس کے بعد پھر امن ہی امن ہوگا، اور اس کے بغیر امن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سلامتی کا شہزادہ، وہ جنگ و جدل بھی کرتا ہے لیکن سلامتی کو بھی وہی قائم کرتا ہے، پرنس آف پیس۔ تو کیا کیا نام اس کو دیے گئے؟ اس میں خدا کی حکمت ہے، عجیب مشیر ہے، اس میں خدا کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، فرام ایٹرنٹی ٹو ایٹرنٹی، ازل سے لے کر ابد تک، اور وہ سلامتی کا شہزادہ۔ تو وہ سارے کام جو کبھی مستقبل میں ہوں گے، ان کو شروع کرنے کے لیے ایک بچہ ہمیں بخشا گیا، ایک لڑکا ہمارے لیے پیدا ہوا، اور وہی ہے جس نے خدا کی بادشاہی کو آغاز بخشا، اور وہی ہے جو خدا کی بادشاہی کو قیام بخشے گا۔ اس کے سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا لامحدود ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے، ایٹرنٹی سے ایٹرنٹی تک ہے۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ وہ جو دوسرا سیموئیل اس کے 7ویں باب کا وعدہ تھا ایک بیٹے کا، خدا اس کو پورا کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ کیا کہا تھا یوحنا نے؟ اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پہلے عدالت کرے گا، صدق کے ساتھ عدالت کرے گا، سچائی کے ساتھ عدالت کرے گا، اور پھر وہ اپنی بادشاہی کو قیام بخشے گا، اور ہم ابد تک، ہمیشہ تک اس کی بادشاہی میں رہیں گے۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اندھوگی کی تیرگی جاتی رہی۔ اگلے زمانے میں خدا نے زبلون اور نفتالی کو ذلیل کیا، لیکن مستقبل میں کیا کرے گا؟ وہ بزرگی دے گا۔ وہ نقشہ ذہن میں ہے؟ کہاں سے وہ امید کی کرن پھوٹی؟ کفار نہوم، امید کا شہر۔ لٹھ ٹوٹ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور پھر وہ اس بچے کا اور اس لڑکے کا ذکر ہو گیا۔ یہاں تک تو کہانی میں ہم ہیں۔ اب جو آگے ہونا ہے اس پہ ایمان ہے؟ اور کون سی چیز ہے جو ہمارے ایمان کو قوت بخشتی ہے؟ خدا کے وہ پیش گوئیاں، وہ وعدے جو پورے ہو چکے ہیں یا پورے ہو رہے ہیں، اور اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ جو اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی اپنے وقت پر پورا ہو جائے گا۔ اور آخر میں لکھا ہے، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی،
میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں کہ خدا نے آخر میں سائن کر دیا، یہ لو ٹھپا لگا دیا، میری غیوری یہ کرے گی۔ اب بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، یقین نہیں کرنا تو نہ کرو۔ میں نے تو اپنی طرف سے مہر لگا کر دے دی کہ یہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ It comes with the signature of God۔ اس سے اور کوئی بڑی ضمانت ہمیں چاہیے؟ کہتا ہے رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، وہ غیرت مند خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور اس نے کر کے دکھا بھی دیا اور آئندہ بھی پورا کرے گا۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یاد رہے کہ آخذ بادشاہ ڈر گیا تھا، اور جب وہ ڈر گیا تو اس نے فالگیروں کو، غیب بینوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا تو اسور کے ساتھ معاہدہ کر لے۔ ہم پر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو پڑوسن آ کے کہتی ہے او جی وہ فلانا بابا ہے، میں وہ کو دعا کرائی سی تو میں تو ٹھیک ہو گئی، اور ہم بھی چل پڑتے ہیں پیچھے، ہے جی وہ میں دھاگا لے کے آئی ساں اپنے پتر دے انگوٹھے تے بند دے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا پیغام دے رہا ہے خدا کا کلام آج مجھے اور آپ؟ کیا نتیجہ نکلا جب آخذ نے اسور کے ساتھ معاہدہ کر لیا؟ تباہی۔ ہم بھی جب اس قسم کے الائنسز کرتے ہیں نا، چاہے ہم بچ جائیں ہماری اولاد پر تباہی آئے، اور پھر جب پریشان ہونے لگتے ہیں تو یہ فلانے پاسٹر صاحب نے بلاؤ دعا کرے آ کے ساری جان چھڑائے۔ خود ہاتھ پکڑاتے ہیں ابلیس کے ہاتھوں۔ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ، یہی پیغام دیا تھا نا آخذ کو خدا نے، مت گھبرا، میں ایمانویل ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ نہیں یقین آیا، جا کے اسور کی گود میں بیٹھ گیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ میلوں ٹھیلوں پہ جانا، یہ مزاروں پہ حاضریاں دینا، یہ دھاگے تعویذ کرانا، یہ ہمارے خداوند کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ These are unholy alliances۔ جب ہمارے پاس وہ لڑکا ہے، جب ہمارے پاس وہ بیٹا ہے، ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ جب وہ عجیب مشیر، ابدیت کا باپ، خدائے قادر، سلامتی کا شہزادہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کے ساتھ میں ہاتھ پکڑانے کی کیا ضرورت؟ وہ آزماتا ضرور ہے، کبھی دیر بھی کر دیتا، لیکن وہ آپ کے ایمان کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کہا تھا داؤد نے؟ بڑی خوبصورت بات کہہ دی، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو ایمانویل ہے، تو میرے ساتھ۔ خدا نے اپنا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان لگایا۔ تو آج ہم اپنی اپنی زندگیوں کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے ایمان میں؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو خدا کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں گے، یا ہم ان لوگوں میں ہوں گے جن کی سربراہی خداوند یسوع مسیح کر رہے ہوں گے؟ خداوند آپ سب کو بڑی بڑی برکت دے،
اور کرسمس کی آنے والے سیزن کی ڈھیروں خوشیاں آپ کو عطا کرے، آمین۔